آج ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھنا اور دروشی پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ سوال تو بہت ہی زبردست ہے، اور جو لوگ سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر جو دروشی پڑھتے ہیں یا پھر آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، جب بھی اپنے بستر پر آتے تو پھر معوذتین پڑھتے تھے، یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ مکمل دونوں صورتیں پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے اور پورے جسم پر ایسے پھیل لیتے تھے جہاں تک آسانی کے ساتھ ہاتھ پہنچ جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور یاد رکھنا، سونے سے پہلے دعائیں پڑھنا اور دروشی پڑھنا، اور اسی طرح سونے کی دعا پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو ایک حدیثیں سنا دیتا ہوں، ایک آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت اور دوسرا دروشی پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ اور جو لوگ پڑھتے ہیں، جو اس کا اہتمام کرتی ہیں، وہ تو خوش ہو جائیں گے، اور جو لوگ نہیں پڑھتے تو انشاءاللہ العزیز آئندہ کے لیے وہ اس کا اہتمام کریں گے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، سونا تو ہم نے ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ لوگ یہ باتیں پوچھتے ہیں کہ ہمیں ڈرونے خواب آتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی، بے چینی ہوتی ہے۔ جب آپ دعا کا نہیں اہتمام کریں گے، سنت کے مطابق نہیں سوئیں گے، دعائیں نہیں پڑھیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کیا پڑھتے تھے، جب آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، سب سے پہلے آپ جو ہے نا اس کی فضیلت سنیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے آیا کہ بستر پر لیٹ کر دروشی پڑھنا اور آیت الکرسی پڑھنا کیسا ہے، آیا کہ یہ جائز ہے کہ نہیں جائز۔ سب سے پہلے جو ہے نا آپ لوگ جو ہے نا آیت الکرسی کی فضیلت سننے کے، آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، تو پھر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آیت الکرسی کس طرح پڑھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہارے ساتھ رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ آیت الکرسی ایک دفعہ اگر پڑھ لیتی ہیں تو پھر ایک فرشتہ آپ کا محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور شیطان سے آپ محفوظ رہتی ہیں۔ تو جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو پھر ڈرونے خواب کیسے؟ یہ شیطان ہی ڈرونے خواب دکھاتا ہے نا۔ تو جب محافظ وہاں پر آپ کا مقرر ہوگا تو پھر دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیں، آیت الکرسی جو ہے نا آپ نے یہ کرنا، دوسرا یہ اہتمام کرنا ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ سمجھ آئی نا بات؟ یعنی کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، اس کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح درود شریف کی فضیلت سنیں، اور جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی بہت بڑی رحمتیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ اگر آپ درود پاک پڑھتی ہیں تو اللہ کی 10 رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ تو درود شریف کا بھی آپ لازمی ہی اہتمام کریں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ سبحان اللہ، دیکھیں جی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور قیامت کے دن اور ہمیں کیا چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہی حاصل ہو جائے۔ تو پھر آپ یہ لازمی اہتمام کریں۔ یاد رکھیں، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، ٹھیک ہے، وہ سب سے زیادہ بخیل انسان ہے۔ یعنی کہ جب بھی آپ کے سامنے، ہمارے سامنے آقا دو جہان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو درود شریف لازمی بھیجا کریں، یہ پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لازماً ہی پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو میرے نبی کا فرمان یہی ہے کہ یہ شخص دنیا کا سب سے زیادہ بخیل ترین انسان ہے۔ تو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی پڑھ لیا کریں۔ اور باقی رہی یہ بات کہ بستر پر لیٹ کر آیا کہ دروشی پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا کیسا ہے، آیا کہ یہ جائز ہے کہ نہیں۔ دیکھیں، یہ میری بات یاد رکھیں، تو بہتر تو یہ ہے آپ بستر پر جاؤ، وہاں پر بیٹھ کر ہی آپ دروشی پڑھو اور آیت الکرسی پڑھو، معوذتین پڑھو، ٹھیک ہے، یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھو۔ اور ایک تسبیح وہ پڑھ لیا کرو، اور وہ بھی تسبیح پڑھ لیا کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تھی، یعنی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تسبیح ہے۔ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین کی والدہ مطہرہ حضرت فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح بتائی تھی۔ اس بھی تسبیح کا آپ لازمی اہتمام کر لیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ بیٹھ کر یہ دعائیں پڑھیں، تسبیح پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، دروشی پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، اگر آپ لیٹ کر پڑھنا چاہتی ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ یاد رکھیں، لیٹ کر آپ نے دونوں ٹانگوں کو سمیٹ کر، ٹھیک ہے، دونوں ٹانگوں کو سمیٹ کر آپ نے یہ تسبیحات پڑھنی ہے، دروشی پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ علماء یہ لکھتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کی ایک ٹانگ اس طرف جا رہی ہو، دوسری ٹانگ اوپر اٹھائی ہوئی ہو تو پھر آپ دروشی پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے دونوں ٹانگوں کو سمیٹ کر، ٹھیک ہے نا، اکٹھی کر کے اور لیٹ کر جو ہے نا آپ دروشی پڑھنا چاہتی ہیں تو پھر آپ اس انداز سے پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر انشاءاللہ آپ کی یہ تسبیحات، درود شریف اور آیت الکرسی کارآمد ہوں گی، فائدہ مند ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ اور مجھے امید ہے آپ کی میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔